بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ نئے سال کی پہلی ویڈیو ہے 1 جنوری 2025۔ آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر اس نئے سال کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سال بھی ہمارا ایک ساتھ گزرے انشاءاللہ۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ جو برطانیہ ہے وہ کہتا ہے کہ وی کنڈیم دا ہوتیز ریکلیس میزائل اٹیک آن اسرائیل۔ یو کے اسٹیٹمنٹ ایٹ UN سیکورٹی کاؤنسل۔ UN سیکورٹی کاؤنسل میں جب میں ایسی گفتگو سن رہا تھا اور آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان جو ہے یا تو وہ بے حس ہو جائے یا تو وہ کہے کہ جی مجھے نظر نہیں آتا، مطلب میں باقاعدہ اندھا ہوں، مجھے غزہ نظر نہیں آتا، مجھے لبنان نظر نہیں آتا، مجھے اسرائیل کے یمن پہ اٹیک نظر نہیں آتے، مجھے امریکہ کے یمن پہ اٹیک نظر نہیں آتے، مجھے برطانیہ خود کے جس ملک کا یہ کھڑا ہوا ایمبیسڈر وہاں پر مجھے نظر نہیں آتے، تو پھر میں مان جاؤں گا میں مت۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ، the UK is deeply alarmed by Houthis' continued missile and AUV attacks against Israel and their ongoing targeting of international shipping in the Red Sea۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ We strongly condemn these reckless actions and call the Houthis to stop immediately. There is no justification for these attacks۔ یعنی کہ امبیسڈر کھڑا ہوتا ہے برطانیہ کا اور کہتا ہے کہ یہ جو حوثی ہیں، یہ جو حملے کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اسی جسٹیفیکیشن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ There is no reason to attack۔ یعنی کہ یہ بات آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ حوثیوں نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک فلسطین پر ناجائز حملے جاری رہیں گے، ظلم اور بربریت چلتی رہے گی، ہم اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں اسرائیل پہ حملے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن تو اس کی ہے ہی نہیں۔ Houthis' aggression not only risk regional escalation but is also making worse the already dire humanitarian and economic condition inside Yemen۔ تو کہتے ہیں وہ جب اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ جو بری حالت ہے یمن کے اندر لوگوں کی، اس کو بھی وہ زیادہ دعوت دے رہے ہیں یا اس کو بھڑکا رہے ہیں۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، اگر میں پڑھتا جاؤں گا تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ ایک برطانیہ کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان سے لاکھوں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے برطانیہ، تو بھائی صاحب اب جب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے نا برطانیہ میں پڑھنے کے لیے تو دماغ میں رکھیے گا کہ ان کی حالت پڑھنے کے بعد ہی بنا ہوگا نا کچھ یہ جو یہ جنرل اسمبلی میں خطاب کر رہا ہے۔ تو وہاں کی تعلیم لینے کے بعد برطانیہ میں، تو تھینکس گاڈ کہ میں نے برطانوی تعلیم حاصل نہیں کی، میں بال بچا، اور میں نے برطانوی تعلیم اگر میں لے لیتا تو میں یہ میری حالت دماغی طور پر ہوتی کہ میں بالکل ہی پاگل ہوتا، میری تو عقل ہی کام نہیں کرتی، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آنا تھا کہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں غزہ کے اندر وہ اگریشن نہیں ہے، وہ لوگوں کے خلاف نہیں ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، اس میں تباہی و بربادی نہیں ہے۔ مطلب ایک بار تو آپ نے کہا ہوتا اسرائیل کو کہ اسٹاپ دا وار، پھر آپ کہیں اسٹاپ دا وار ٹو ایوری ون، اینی ون یو کین سے۔ لیکن جب آپ نے اسے کہا کہ جی ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، وہاں پر آپ کرتے رہو، لبنان پہ آپ کرتے رہو، شام پہ آپ کرتے ہی رہو، شام پہ کیوں اٹیک کیے آپ نے؟ مطلب کوئی سوال ہے؟ اسی سے کھڑے ہو کے پوچھے نا مسٹر پریزیڈنٹ، پوچھے نا کہ جب شام کے اوپر 48 گھنٹے کے اندر 500 حملے کیے، is there any justification about this؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ تو کمال ہے۔ میں آپ سے بارے کیا کہہ سکتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اسرائیل رو کیا رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہماری راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں، آدھی رات کو یہ اٹیک کرتا ہے ہمارے پہ اور یہ ہماری زندگی خراب کرتا ہے، لوگ سارے کے سارے بنکر میں چلے جاتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں پوری رات، کام خاک کریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تکلیف میں تو ہو، اور یہ دیکھیے گا کہ ہوتیز ٹارگٹ اسرائیل ود 27 آپریشنز ان دسمبر 2024، یعنی کہ دسمبر جو گزرا ہے اس میں کہتے ہیں کہ بے شک انٹرسپشن ہوتی ہے لیکن لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، اور لاسٹ اٹیک جو ہوا تھا اس میں بھی 16 زخمی ہوئے تھے۔ 16 زخمی کیسے ہو گئے؟ ظاہر بات ہے کہ انٹرسپشن کے بعد تو نہیں ہوئے ہوں گے، ایک آدھ تو میزائل گرا ہی ہوگا جس کے بعد 16 زخمی ہوئے ہوں گے، کچھ مرے بھی ہوں گے، لیکن چھوڑ دیے ان باتوں کو۔ آپ کا یہی کہنا کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور ملینز لوگ جو ہے وہ اپنی پناہ لیتے ہیں اور ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، یہ سن کر ہی مزہ آ رہا ہے، اور حوثی جو ہیں وہ مجاہدین اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں یا لوگ مرتے ہی جا رہے ہیں، یا ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی یا شروع ہوتی نظر ہی آ رہی ہے؟
تو اس کے اندر جو ہے یہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں کہ ہو جائے، یا وہ چاہتی ہے کہ نہیں امن قائم ہو جائے؟ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی جنگ چھڑی تو 6 ارب 7 کروڑ افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ آتی ہے امریکہ کی 98% آبادی بھوک سے مر جائے گی، اور یہ تعداد 31 کروڑ 12 لاکھ کے قریب بنتی ہے جو رپورٹ پوری آئی ہے۔ 1 جنوری 2025 کو یہ منحوس خبریں جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ فگر آئی کہاں سے، کیسے آئی ہے؟ اگر آپ سبسکرائبر ہیں اور آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں میری، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو طاقت ہے نا جو اس کو کہتے ہیں عالمی طاقت، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے جو عالمی طاقتوں سے اوپر ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں شیطانی طاقت۔ انہوں نے یہ، اور اس کے کردار آپ کو نظر آئیں گے، اس کے کردار آپ کو نظر آتے ہیں، میں نے آپ کو ایک ایک کردار بتایا ہوا ہے الگ الگ کر کے، اسی میں سے میں جو کچھ کردار جو ہیں جو ان کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے، ٹھیک ہے نا، جو گیم چینج کرتے ہیں، جیسے ایلن مسک ہیں، وہ گیم چینج کرتے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے کہتے ہیں گیم چینج کی ہے، اب جرمنی میں گیم چینج کرنے کے لیے وہ الیکشن میں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو وہ تمام باتیں جو ہے نا، اور کردار بھی بہت سارے آپ جانتے ہی کہ ہیں، جن کے پاس پیسہ جو ہے نا وہ اربوں ڈالر میں وہ رہتا ہی ہے، تو وہ ممالک سے بھی امیر لوگ ہیں، تو یہ انہی کے مجھے پیروکار لگتے بھی ہیں، اور وہ چینج جس طرح وہ کام کرتے ہیں وہ لگتا ہے صحیح ہے۔ یہ لوگ ایک بات کرتے ہیں ہمیشہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آبادی ہے، یعنی کہ یہ آبادی کیوں ہے؟ اگر آبادی 8 کروڑ ہے تو 8 ارب ہے دنیا کی، تو وہ 8 ارب کیوں ہے؟ یعنی کہ افریقہ میں جو غریب لوگ ہیں، یا انڈیا میں جو غریب لوگ ہیں، یا جو پاکستان میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اگر یہ زندہ ہے تو کیوں ہیں؟ یہ کیوں اور پیدا ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ یہ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کو فیسلٹیٹ کریں، وہ قرضہ دیں، اور یہ وہ تمام چیزیں؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کی جو پانی ہے وہ اتنا تو رہ ہی نہیں گیا کہ ہم 8 ارب لوگوں کو پلائیں، اگر پلائیں تو کیوں پلائیں؟ اتنی گندم تو ہمارے پاس اب نہیں بچے گی آگے کہ ہم ان کو اور کھلائیں تو کیوں کھلائیں؟ اور پھر یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تقریباً 3 ارب لوگ ہوں گے، آج وہ 8 ارب ہو گئے، کہتے ہیں 10 ارب ہونے والی ہے آبادی، اور ڈبل ہونے والی ہے، ٹرپل ہونے والی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم پالے کیوں؟ اس دنیا پر یہ بوجھ ہیں، وہ یہ مت مانتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی جنگ کروانی ہے ان کے خیال سے کہ جو تقریباً یہ 6-7 ارب لوگوں کو مار دے۔ 1 ارب کا فگر انہوں نے دیا ہوا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو سبسکرائبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، 1 ارب لوگوں کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، باقیوں کو نہیں ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ جو 1 ورلڈ قائم ہوگا، تبھی 1 ورلڈ، 1 لا، 1 فلیگ، 1 کرنسی لاگو ہو سکتی ہے۔ 8 ارب لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، مطلب افریقن کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ آپ کا ملک جو ہے اب ختم ہو گیا، اب ہم ہیں؟ تو اس لیے ان کو ختم کر دینا، پورے کے پورے بر اعظم اڑا دینا ان کی منصوبہ بندی میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ اچھا، جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو سیف علاقے ہیں جس کے اندر ٹریول ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بچنے کے لیے وہاں چلے جائیں، اس میں انٹارکٹیکا ہے، اس کے اندر نیوزی لینڈ ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی وہ آئس لینڈ بھی آتا ہے، مگر آئس لینڈ جو ہے وہ جنگ میں تو نہیں آئے گا، عالمی جنگ میں نہیں آئے گا، عالمی جنگ میں آئس لینڈ نہیں ہے، اور نیوزی لینڈ بھی کہتا ہے میں نہیں رہوں گا، نہیں آؤں گا عالمی جنگ کے اندر، لیکن باقی ممالک نے منع نہیں کیا، لیکن نیوزی لینڈ جو ہے وہ محفوظ ملک ہے عالمی جنگ کے حوالے سے، وہاں پر آبادی بچ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، وہاں پر ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے نا، مطلب ان کے ہوش بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ شاید جنگ میں نہ آئیں اس طریقے سے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی گندم اور تمام چیزیں ہوں گی، لیکن وہ لوٹ لی جائیں گی۔ جب میرے حساب سے اتنی کوئی چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، یہ تمام چیزیں اللہ کرے ہوں نہ، کیونکہ اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا میں کوئی خبر دینے کے لیے اور خبر بننے کے لیے اور خبر لینے کے لیے کوئی ہوگا۔ دنیا بدل چکی ہوگی، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ 8 ارب کی آبادی میں سے اگر 7 ارب غائب کر دیں گے پیچھے رہ گیا، لیکن وہ جو رہے گا وہ کہتے ہیں تبھی ہماری 1 ورلڈ کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے شیطانی چالیں ہیں جس کے بارے میں آپ سے کیا ہی اس میں وہ بات کروں، لیکن بہرحال یہ منصوبے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ میں اگلی ویڈیو میں فوراً آ رہا ہوں، میرے پاس بہت ساری خبریں ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ جو امریکہ ہے اس کے نشانے پر انڈیا بھی آ گیا ہے، اور انڈیا کے بارے میں جس طریقے سے میں بیانات سن رہا ہوں آپ سے شیئر کروں گا، جس سے کسی گفتگو میں سن رہا ہوں، اور جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اور جو کچھ بھی وہ دکھا رہے ہیں وہ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ لیکن اگلی ویڈیو کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیجیے گا، میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔